ابھی آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں جناب ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب کا، جو ستارہ امتیاز ہیں، ستارے بصالت ہیں، اپنی پوری عمر افواج پاکستان کی خدمت میں بسر کی. آج ہم نے انہیں یہاں نوجوان شاہینوں سے ملانے کے لیے بلایا ہے. بھرپور تالیوں میں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان بچوں، جو اساتذہ ساتھ ہیں، ججز صاحبان، تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم. اور خاص طور پہ جو والدین بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کو خصوصی طور پر سلام. آپ سب کی تقریریں سننے کے بعد میں بڑا انڈر کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کہ مجھے تقریر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے زبردست اسپیکر ہیں تو اس کے بعد مجھے کون سنے گا. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے جو انعامات ہیں، جو پوزیشن ہے، اس کے درمیان میں حائل ہوں، کیونکہ میں ہٹوں گا تو آپ کو انعامات اعلان ہوگا آپ کے لیے. لیکن میں اس لیے مختصر کروں گا کیونکہ میں اتنا اچھا بول ہی نہیں رہا. جو اسپیکر آپ کے آ رہے تھے، مجھے کافی ساروں کے نام یاد ہیں اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بائی نیم ان کو شاباش دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے بائی نیم نام لے کے کہا تو پھر ججز تھوڑے سے باعث ہو جائیں گے. تو میں انصاف کے لیے نام نہیں لے رہا، لیکن بہت سارے جو بچے آئے اور بچیاں آئیں بہت امپریسو بولے. آپ کو، آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کو بہت مبارکباد. بہت سارے بچوں نے گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، بہت اچھا بولا بھی. اور گرگس کچھ لوگوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ ولچر کہتے ہیں یا چیل کہتے ہیں، اور اس میں اور فرق یہ ہے. میرے سے اگر پوچھا جائے، میں ایئر فورس میں کوئی 30 سال سے زیادہ فائٹر پائلٹ رہا ہوں، جنگی جہاز اڑائے ہیں، کوئی 3000 سے زیادہ میں نے گھنٹے فلائنگ کی ہے. شکریہ بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے جو چودھری صاحب اناؤنس کر رہے تھے کہ صدر نے مجھے ستارہ امتیاز، ستارہ بصالت دیا، یہ میری ہمبل سی اس ملک کے لیے کنٹریبیوشن تھی. لیکن ہم ایئر فورس میں جو ہمارا، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارا لوگو ہے، جو ڈیزائن ہوتا ہے، اس کے اوپر ایگل بنا ہوا ہے، اور ایگل کے نیچے ایک شعر بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے. میں دوسرا مصرع پڑھ دے چاہتا ہوں جو لکھا ہے، کہ وہ وقت کم ہے. اس میں لکھا ہے کہ فارسی میں ہے، میں ترجمہ کر دوں گا. اس میں لکھا ہوا ہے: صحرا است کہ دریا است، تہے بالوں پر ماست. جس کا مطلب ہے کہ صحرا ہو یا دریا ہو، سب میرے پروں کے نیچے. شاہین میں اور گرگس میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے، کیونکہ میں آپ کی طرح اچھی تقریر تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے کہ شاہین میں اور گرگس میں جو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ سب سے بڑا فرق کیا ہے، تو میں کہوں گا مائنڈ سیٹ. دا مائنڈ سیٹ، ذہن. جب شاہین پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم شاہین ہو. جب گرگس پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم ڈرپوک ہو، تم نے مردار جانور کھانے ہیں، تم نے کسی کا بچا کچا کھانا ہے. تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں. میں بچوں کی دلچسپی کے لیے آج آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں. ظاہر ہے آپ نے تقریریں کی، اس میں تو ٹائم نہیں تھا. گرگس جب پیدا ہوتا ہے وہ تو زمین پہ چھلانگ مارتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ دھکا مارتے اس کے والدین جو ہوتے ہیں گرگس کے یا ولچر کے، اس سے کچھ سکھاتے ہیں فلائنگ، کہ اس کو اڑنا آ جائے. آپ میں سے کوئی بچے کو میں علیحدہ انعام دوں گا، اپنی طرف سے دوں گا، ان کی طرف سے نہیں. وہ تو اب مجھے پتہ لگا بہت سارے بچے آج ماشاءاللہ زیادہ آ گئے ہیں توقعات سے، تو میں اپنی طرف سے اس کو ایک انعام دوں گا. مجھے کوئی بتایا کہ ایگل جو شاہین ہوتا ہے وہ اڑنا کیسے سیکھتا ہے. یس پلیز. بہت اچھے جی، ان کے لیے تالیاں جائے گا. آپ پڑھاتی ہیں کہ پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ. بیٹھے پلیز.
ویری گڈ. صرف 10,000 فٹ کا فرق کر لیں, وہ 9,000 فٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ 6,000 فٹ بھی ہو سکتا ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جو آپ نے بڑی اچھی ویری کائنڈلی بتایا. جو ایگل ہوتا ہے نا, شاہین, وہ گھونسلہ بناتا ہے بہت اونچائی پہ, 10,000 8,000 6,000 فٹ کے اوپر. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اتنا سا ہوتا ہے, ماں اس کو سکھا نہیں سکتی فلائنگ, تو وہ کیسے سکھاتی ہے, یہ باقیوں کے لیے جن کو نہیں آئیڈیا, وہ ایک ایک تنکا کم کرنا شروع کر دیتی ہے, اپنے گھونسلے سے نکالنا شروع کر دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب گھونسلہ اتنا سکڑ جاتا ہے کہ اس میں وہ شاہین بچہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ماں سمجھتی ہے کہ یہ بڑا ہو گیا ہے, اس کو خود دھکا مار دیتی ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ یہ چیز لگائی گئی ہے, یہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ میں نے اسے اڑنا ہے. یعنی خوف دور کیسے, مثبت طریقے سے, زمین پہ جا کے نہیں. وہاں سے ایگل اپنا مائنڈ سیٹ تیار کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہے, میں نے اونچی بلندیوں پہ اڑنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. ایک جو امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ مجھے بلایا اس لیے گیا کہ میں چند باتیں آپ سے کروں. زندگی آپ کو وہ کچھ نہیں دیتی جو آپ جس کے آپ خواہش مند ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں, میں بچوں سے مخاطب ہوں. زندگی آپ کو وہ نہیں سب کچھ دیتی جس کے آپ خواہش مند ہوتے ہیں. زندگی آپ کو وہ کچھ دیتی ہے جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم حقدار کیسے بنیں. حقدار ایسے بنیں کہ اپنے دنیا کے لیے ویلیویبل بنیں. ویلیویبل کیسے بنیں, یعنی قابل قدر بنیں کہ دنیا آپ کی قدر کرے. تب آپ کی خواہشات پوری ہوں گی, آپ کو گاڑی ملے گی, آپ کو اسٹیٹس ملے گا, آپ کی بلڈنگز ہوں گی. اسی لیے میں نے کہا کہ دنیا آپ کو وہ نہیں دیتی جو آپ خواہش مند ہوتے ہیں, دنیا آپ کو وہ دیتی ہے جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں. زیادہ حقدار ہونے کے لیے آپ کو زیادہ وقت یا آپ کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے. زیادہ ویلیو کے لیے کیا کریں, آپ بڑے مسئلے حل کرنے کی استطاعت اور قابلیت پیدا کریں. یہ جو انسانوں کے ذہن میں ہے, ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کبھی بھی یاد رکھیے گا, کبھی بھی دنیا اس شخص کو آنر یا عزت نہیں دیتی جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا. بادشاہوں سے بھی لے کے ایک غریب جھونپڑی والے کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. میں بچوں سے اس لیے خاص طور پر مخاطب ہوں کہ بہت جلد آپ کچھ عرصے بعد زندگی رہے, انشاءاللہ آپ کو زندگی دے اور اچھی زندگی دے اللہ تعالیٰ, آپ میری سٹیج پہ پہنچ چکے ہوں گے عمر کے. جب آپ لک بیک کریں گے یا پیچھے مڑ کے دیکھیں اپنی زندگی میں, تو آپ کہیں گے کہ میں نے زندگی ضائع کی یا زندگی بہت زبردست استعمال کی. دو طرح کی پین, انگریزی میں جس کو اردو میں درد کہتے ہیں, پین, دو طرح کی پین سے ہم سب نے گزرنا ہے. جو مخلوق پیدا ہو گئی ہے ہم سب نے, انسانوں کی بات کر رہا ہوں, ایک پین سے گزرنا ہے. either the pain of discipline or the pain of regret. پین آف ڈسپلن یہ ہے جو ابھی آپ تشریف لائے ہیں. مجھے بتایا گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لاہور سے باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, دور دور سے آئے ہوئے ہیں. خاص طور پہ بچیاں اپنا گھر چھوڑ کے, ان کے ماں باپ کو بھی سلام ہے, اتنی دور بھیجا, پھر واپس جائیں گے, مجھے پتہ لگا آپ رات کو واپس بھی جائیں گے. یہ ہے پین آف ڈسپلن. آپ اپنے مقصد کے لیے قربانی دے رہے ہیں. آج آپ دوستوں سے نہیں ملے, اس گرمی میں آئے ہیں, پتہ نہیں آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, آپ رستے میں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ ہے پین آف ڈسپلن. اور ایک آپ نے فیس کرنی ہے. اگر آپ نے پین آف ڈسپلن نہیں فیس کیا تو پھر آپ فیس کریں گے پین آف ریگریٹ, افسوس کی تکلیف. میں اگر پڑھ لیتا ٹائم پہ, یا میں وقت پہ محنت کر لیتی, میری ایک سہیلی ہے وہ ڈپٹی کمشنر لگ گئی, وہ فلاں جگہ چلی گئی, پھر ہوگا پین آف ڈسپلن. آپ اگر پین آف ڈسپلن نہیں کیا اپنے زندگی میں اپلائی, تو پین آف ریگریٹ یعنی افسردگی کا, افسوس کا آپ کو زندگی کے ساتھ گزارنا. پین آف ڈسپلن تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے, پین آف ریگریٹ ساری عمر کے لیے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. انسانوں میں اور جانوروں میں کسی مذہب, فلسفے, صوفیات فلسفے کی بات نہیں کر رہا, میں سمپل ہارٹ ٹو ہارٹ بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسانوں میں اور جانوروں میں سب سے بڑا ایک کیا فرق ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بچہ بتا دے. جی پلیز, آپ بیٹا.
اب عقل سے اس لیے کہ اگر ابھی میں درخت پہ پرندہ 100 بیٹھا ہو اور میں فائر کروں گن تو سارے اڑ جائیں گے سارے. تو پھر اس کا مطلب ان کو عقل تو ہے کہ بھئی یہ تو فائر ہوا ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے اور 2 دن نہیں درخت پہ آنا. چلیں جی اور کوئی ٹرائی کریں. کیا جی؟ گویائی کے بولنے کی وجہ سے طوطے میں بھی پھر قریب ہمارے آ گیا, کافی سارا بولتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں شعور انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی ہے, کیونکہ ان کو پتہ لگا بھوک ہے, انہوں نے نئی نسل بنانی ہے, انہوں نے سردی میں نیچے بلڈنگ کے چھپ جانا ہے, بلی بارش ہو اندر آ جاتی ہے. یہ شعور ہے نا. میں بتاتا ہوں سب سے بڑا فرق کیا ہے. اوکے میں چلے جی بس ٹھیک, آپ اتنے قابل ہیں سارے اور اوپر سے ڈیبیٹ کے لیے تیاری کر کے ہیں, میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا. سب سے بڑا جانور اور انسانوں میں ہوتا ہے کہ انسانوں کی ایمبیشنز ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں. گھوڑا, بندر, کتا, بلی, ان کو یہ نہیں ہوتا میں نے کیا بننا ہے. انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے. ہم صرف درخت ایسے ہیں جو اپنی جگہ بدلتے نہیں ہیں, انسان ایسا نہیں کرتا. ہمیں بدلنا ہے. بدلنے کا مطلب امپروومنٹ کے لیے ہمارے خواب ہوتے ہیں. یہ کیوں آپ سارا یہاں پہ تشریف لائے ہیں آل دا وے, یہاں آپ نے 2 منٹ تقریریں کی, اس کے اندر آپ ایوارڈ لے کے جائیں گے. آپ کا ایک خواب ہے. میں آل دا وے لاہور قصور سے جانا ہے, میں نے گجرانوالہ سے لاہور جانا ہے. اگر مجھے انعام مل گیا میں اپنے اسکول کے لیے بھی عزت افزائی کراؤں گی اور اپنے خاندان اور فیملی کو بھی بڑے فخر دکھاؤں گا کہ دیکھو میں نے نام جیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک خواب ہے کہ میں نے ایک اچھا اسپیکر بننا ہے, میں دنیا سے مجھے بات کرنی آنی چاہیے. تو زندگی خواب پہ چلتی ہے. خواب دیکھیں گے. علامہ اقبال نے بڑی جگہ کہا کہ آپ جب تک ڈریم نہیں دیکھیں گے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں, کچھ کر گزرنا چاہتا ہوں, کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, دوسروں سے منفرد آپ کو یہی چیز کرے گی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ نے زندگی آپ کو وہ نہیں دے گی جس کی آپ خواہش مند ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں ان چیزوں کا حقدار ہوں, تب ملے گی. 2 چیزیں آخر میں بتاتا چلتا ہوں. ایک سپورٹس کا 2 منٹ ہے جی ہمارے پاس, 2 منٹ میں جی ایک سٹوری بچوں کو زیادہ یاد رہتی ہے. میں اکثر ٹی وی پہ بھی کسی کو کہتا ہوں یا ویسے کہتا ہوں تو بچوں کو سٹوری یاد رہتی ہے. ایک اسپورٹس مین تھا اسٹیفن اخواری, 1968. اب بچوں کی پیدائش سے بہت پہلے, آج سے تقریباً 55 سال پرانی بات کروں. میکسیکو میں اولمپکس ہو رہے تھے, 40 کلومیٹر کی دوڑ تھی. تنزانیہ کا یہ کھلاڑی تھا. اسٹیڈیم سے باہر انہوں نے کوئی 25-30 کلومیٹر باہر بھاگنا تھا اور 5-6 کلومیٹر اسٹیڈیم کے اندر آ کے دوڑنا تھا. 80 کے قریب کھلاڑی دوڑ پڑے یہ میراتھن ریس میں. 16 کلومیٹر کے بعد یہ اسٹیفن اخواری گرا, اس کے گھٹنے میں چوٹ آئی, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی, بلیڈنگ شروع ہو گئی. ایمبولینس ساتھ چل رہی ہوتی ہے, وہ بھاگے آئے, انہوں نے اس کی پٹی کی, اس کو ہسپتال لے جانا چاہا تو اس نے کہا نہیں میری صرف پٹی کرو, میں بھاگنا چاہتا ہوں. پٹی کرنے کے دوران ٹائم لگ گیا اور پھر وہ لم کر کے لنگڑا کے بھاگنا شروع کیا اور لوگ جا چکے تھے پہلے سے. 2 گھنٹے بعد ریس ختم ہونے کے جب انعامات ریس کے دیے جا چکے تھے تو وہ اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوا. اس نے پورے چکر کاٹے اسی طرح لنگڑاتے ہوئے, ایک ٹانگ کے پر بینڈیج کی ہوئی ہے اور فریکچر بھی ہوا ہے. تو بھاگتا رہا. لوگ حیران تھے یہ کون ہے, اس کے تو تینوں انعام گولڈ میڈل سلور سب کچھ ہو چکا ہے. وہ اس نے پورے چکر کیے اور گر کے بے ہوش ہو گیا. اس کو ہسپتال لے گئے. جب اس کو ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا تم پاگل ہو, تم کیوں بھاگ رہے تھے جب تمہیں پتا تھا کہ تم انعام جیت ہی نہیں سکتے ہو. وہ کیونکہ تنزانیہ سے آیا تھا. اس نے کہا میرے ملک نے 5000 میل دور مجھے ریس شروع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, مجھے ریس ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریس شروع کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, ریس ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. کتنی اچھی آپ ختم کرتے ہیں. آخر میں جو آدھا منٹ میں بات بتانا چاہوں گا, آپ قبرستان گئے ہوں گے بزرگوں کے جو ہمارے اس دنیا میں نہیں ہے فاتحہ کرنے کے لیے, تو ایک ان کی تاریخ پیدائش کا سال لکھا ہوتا ہے عام طور پہ کتبے کے اوپر, اور ایک تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے. سب نے دیکھی ہوگی. دیکھیے, نہ تاریخ پیدائش آپ کے بس میں ہے, نہ تاریخ وفات آپ کے بس میں ہے.
آپ کے بس میں صرف وہ ڈیش ہے جو ان بٹوین درمیان میں لگا ہوتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیش دے کے آپ کو بھیجا ہے وہ چٹکیاں پلٹتے ہی ختم ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کو ہوں، اور خاص طور پہ جو آج ٹیلنٹڈ بچے، اتنے با ہنر اور با کمال بچوں سے میں نے باتیں سنی، آئی وش، میں اپنے آپ سے خواہش کرتا ہوں میں بھی اتنا اچھا اسپیکر ہوتا جب چھوٹا ہوتا. میں اتنا اچھا بالکل نہیں تھا. میں نے تو بہت بعد میں ریلائز کیا کہ یار ایک فائٹر پائلٹ بننا ہے تو باتیں بھی کرنی آنی چاہیے، تو پھر 2-4 باتیں سیکھ لیں. لیکن آپ تو اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ سب کے لیے دعا کو ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگیاں دے اور خوشگوار زندگیاں دے تمام حاضرین کو، جب آپ دنیا سے جائیں تو جو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے درمیان آپ کا ڈیش ہے، یہ آپ کے لیے قابل فخر ہو اور آپ کی آنے والی نسل کے لیے بھی قابل